بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اصول فقہ کا تعارف۔ اس لفظ کو فقہ پڑھتے عربی میں تو فقہ بھی پڑھا جاتا ہے، ویسے اردو میں فقہ ہم کہہ رہتے ہیں لیکن اصل میں لفظ فقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لفظ کی دو تعریفیں بیان کریں گے، اس کی لفظی تعریف اور اس کی اصطلاحی تعریف۔ تو پڑھیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اصول الفقہ مرکب اضافی ہے۔ اس علم کی تعریف میں مرکب کے اجزاء کی معانی کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو مرکب ہیں، اصول اور فقہ، ان کے معنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علماء نے پہلے ان کے اجزاء کی تعریف کی ہے، اصول کیا کسے کہتے ہیں اور فقہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ دو تعریف اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کریں، اس تعریف کو تعریف اضافی کہتے ہیں۔ تو مرکب کی تعریف ایک تعریف، اگر دونوں کی اکٹھی تعریف کریں، دونوں لفظوں کو ملا کے تعریف کریں، اس کو تعریف لقبی کہتے ہیں۔ اب یہ دو لفظ تھے اصول اور فقہ۔ میں نے نہیں کھانی نا، ابھی سبق پڑھا رہا ہوں، میں نے جا کے سبق پڑھا، آپ لے جائیں نا۔ تو یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف، دو لفظ اصول اور فقہ۔ اصول کی تعریف کیا لکھی ہے بنا؟ الاصول جمع اصل، اصول اصل کی جمع ہے، اور لغت میں اصل اس کو کہتے ہیں ما یبتنا علیہ غیرہ، جس پر کسی شے کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسے یہ دیوار ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ وہ جو نیچے جو مٹی ڈالی تھی، جو نیچے اس میں پتھر لگائے تھے، انہی کو کہتے ہیں اصول۔ تو اصل وہ چیز ہوتی ہے جس پر کسی شے کی بنیاد رکھی جائے، اور اصطلاح میں لفظ اصل کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے، یہاں پہ دو معنی بیان کیے۔ اصل کہتے ہیں دلیل کو، مثلا ہم سے کوئی پوچھے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اس پر کوئی اصل کیا ہے آپ کے پاس؟ اصل مطلب دلیل کیا ہے؟ تو اصل بمعنی دلیل بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اصل کبھی دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے جی کہ نماز کے فرض ہونے پر اصل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اصل کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ۔ جی قتل حرام ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر اصل کیا ہے؟ لا تقتلوا النفس، نفس کو قتل نہ کرو۔ تو اصل بمعنی دلیل۔ اس طرح سے اصل کا معنی ہوتا ہے قاعدہ۔ مثلا جو ہم پڑھتے ہیں سر میں نحو میں، یہ جو قاعدے اصول پڑھتے ہیں، ان کو قاعدے بھی کہتے ہیں، اصول بھی کہتے ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے، تو اصل بمعنی قاعدہ ہے۔ جیسے کہ مثلا کبھی لفظ اصل قاعدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ قاعدہ ہے بھئی ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جیسے اصل یہ ہے کہ عام پر عمل کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو خاص کرنے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ مثلا ہم نے کہا کہ آج چھٹی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے طلباء کو چھٹی ہے، یہ حکم عام تھا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں جو ہے نا وہ آج چھٹی ہے لیکن رقیہ اور سمیہ یہ آئے گی، تو مطلب دو بندوں کو خاص کر لیا، حکم پہلے عام تھا، تو جب تک کسی حکم کو خاص نہ کیا جائے تو وہ اپنے عام پر باقی رہتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ حکم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے جب تک کہ کسی کو خاص نہ کرے۔ تو میں نے آسان مثالیں آپ کو دے دی، قاعدے کی مثال کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ بھی قاعدے۔ تو اب تک ہمارا بیان کیا تھا اصل کا۔ اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ جس پر کسی شے کی بنیاد ہوتی ہے، جس پر کسی شے کی بنیاد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصل۔ دوسرا لفظ تھا فقہ۔ فقہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفت باطن الشیء والوصول الی اعماقہ، کسی شے کے باطن کو سمجھنا، جاننا، اور اس کی گہرائی تک پہنچنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لغت میں فقہ کا معنی کسی شے کو سمجھنا، یا فقہ کا مفہوم کسی شے کے باطن تک پہنچنا، گہرائی تک پہنچنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ بات کے سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو فقہ کا ایک معنی کیا ہوا؟ سمجھنا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ فقہ ہمارا سمجھ ہو گیا۔ تو یہ اس کا لغوی معنی تھا۔ فقہ کا لغوی معنی سمجھ، اور اصل کا لغوی معنی کیا تھا؟ بنیاد، جس پر کسی کی بنیاد رکھی جائے۔ اب فقہ کی اصطلاحی تعریف،
علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیۃ، فقہ علم ہے ان شرعی احکام کا جن کو تفصیلی دلائل سے جانا جائے، احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم فقہ مثلا نور الزام میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں مسائل، یہ آپ نے کہا جی کہ نماز کے اتنے فرض ہیں، اب یہ ہم نے ثابت کہاں سے کیا نماز کے اتنے فرض ہیں؟ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب یہ ہم نے جو مسئلہ پڑھا کہ نماز کے 7 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، ان پر دلیل ہم نے پیچھے کون سی پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں اس آیت میں یہ کہا ہے، تو یہ کیا تھا جو مسئلہ ہم نے پڑھا، یہ حکم شرعی ہے اور اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ تو احکام شرعیہ کو ان کی دلیلوں سے جاننا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو مطلب جو بھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو فقہ پڑھے، جو مسئلہ پڑھے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ فقہ نام ہی کس کا ہے؟ شرعی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں کے ذریعے جاننا۔ تو یہ فقہ کی تعریف کی ہے۔ الگ الگ تعریف ہو گئی اصول کی اور فقہ کی، یہ دونوں تھے مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کی الگ تعریف کرنا، مضاف الیہ کی الگ تعریف کرنا، اس کو کہتے ہیں تعریف کون سی؟ تعریف اضافی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دونوں مل کر، جب اصول الفقہ مل کر یہ پورے علم کا نام بن گیا، لقب ہو گیا، نام ہو گیا، اگر اس طرح سے اس کی تعریف کریں اصول الفقہ پورے اس علم کی، اس کو کہتے ہیں تعریف لقبی۔ وہ شروع میں لکھا تھا، اس پورے مرکب کی تعریف کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعریف لقبی۔ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ اس کی تعریف کون سی؟ اضافی پڑھی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ، تعریف لقبی دونوں کی الگ الگ۔ هو العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى استنباط الفقہ، اصول فقہ سے مراد ان قوانین کا علم جن کے ذریعے فقہی مسائل کے استنباط تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو مسائل ہم پڑھتے ہیں، ان مسائل کو جن اصولوں کے ذریعے ہم قرآن کی آیتوں سے اخذ کرتے ہیں، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو دلیل دی کیا کہ مسئلہ بتایا کہ جی وضو کے فرض ہے 4، ان پر دلیل کیا ہے؟ جی دلیل یہ آیت ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہم نے اس آیت سے لیا ہے، جن اصولوں کے تحت لیا ہے، ان اصولوں کو کہتے ہیں اصول الفقہ۔ جن اصولوں کے ذریعے قرآن و حدیث سے استنباط کیا جائے، استنباط کا مطلب آیات سے، احادیث سے مسئلے کو اخذ کرنا، نکالنا، تو جن اصولوں کے ذریعے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے جائے، ان اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصول الفقہ۔ دیکھیں، اصول فقہ سے مراد ایسے قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے استنباط فقہ تک رسائی حاصل کی جا سکے، جن کے ذریعے فقہ کے مسائل کا استنباط کیا جا سکے، جن اصولوں کے ذریعے، ان کو کہتے ہیں اصول الفقہ۔ یعنی ایسے قواعد کا علم جو تفصیلی دلائل سے احکام عملیہ کے استنباط کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تفصیلی دلیلوں سے احکام کو مستنبط کرنے، نکالنے کی طرف جو دلائل رہنمائی کرتے ہیں، ان دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ ان اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصول الفقہ۔ تو آگے پھر اس پہ پڑھیں گے اس کا موضوع کیا ہے، اور یہ تو آج صرف اس کی تعریف ہو گئی کہ اصول الفقہ کیا ہے۔ تو یہ بہت وسیع علم ہے۔ ہمارے علماء نے یہ جو مسائل جنہوں نے اخذ کیے، مجتہدین نے، امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، تو ایسے نہیں میں قرآن پڑھا تو انہوں نے بس قرآن سے مسئلہ نکال لیا۔ انہوں نے قرآن جو ہے یہ اصول کی کتاب ہے۔ دیکھیں، قرآن نے یہ بیان کیا، مثلا بات آئی کہ جی رشتوں کی بات آئی، وراثت کی بات آئی، کیا کہا؟ فلاں فلاں عورتیں حرام ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب اصول دے دیا یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ان سے نکاح کر سکتے۔ کہا جی کہ فلاں فلاں چیزیں تم نہیں کھا سکتے، اور جو نہیں کھا سکتے تھے وہ بیان کر دی، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اس طرح سے خون حرام ہے، جو جس جانور کو گلا گھونٹ کے مارا جائے وہ حرام ہے، یہ بیان کر دیا، باقی ساری دنیا کی چیزیں اب حلال ہو جائے گی۔ تو قرآن اصول کی کتاب ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، تو اس سے اصول پہلے بنائے کہ قرآن اس اصول پہ ہمیں مسائل دیتا ہے، ان اصول کے ذریعے انہوں نے پھر مسائل آگے اس قرآن و حدیث سے اخذ کیے۔ تو یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ جن علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے، انہوں نے زندگیاں لگائی اس پہ، اور پورا قرآن پڑھا، پوری حدیث پڑھی، اور جتنی حدیث ان تک پہنچ سکتی تھی، انہیں ملی تھی، اس کو پڑھ کے پھر انہوں نے مسئلہ ثابت کیا۔ اب امام ابو حنیفہ جو ہے، جب امام ابو حنیفہ نے ان کے استاد
امام حماد کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ علم تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، اگر اس طرح سے علماء دنیا سے جاتے رہے پھر تو رہے گا ہی کچھ نہیں، علم پڑھانے والے کہاں بچیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ نے پھر 30 سال اپنے استاد کی مسجد میں بیٹھے اور انہوں نے یہ قرآن و حدیث کو پہلے اتنی تفصیل سے پڑھا کہ جو مسئلہ بھی ثابت کرتے نا، اب مثلا سوچتے کہ اگر یہ مسئلہ مثلا ہو جائے، نماز میں بندہ ایسے بھول گیا اسے کیا کرنا ہے، اب اس کا جواب ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو انہوں نے سوچا اس پہ کہ یہ کسی حدیث کے خلاف تو نہیں ہوگا، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں ہوگا، پھر خود نہیں سوچا، پھر ان کے 40 شاگردوں کی مجلس تھی، اس میں مسئلہ پیش کیا، وہ مسئلہ ان میں پیش کرتے ہوئے یہ مسئلہ اس کا حل بتاؤ جی، ہر ایک نے اپنا اپنا حل بتایا، پھر انہوں نے اپنے حل پہ دلائل دیے، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے حل پیش کیا یہ کہیں قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں، حدیث کے خلاف تو نہیں، اگر کسی حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث کس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کس حدیث کے خلاف ہے۔ اب ان حدیثوں میں پھر انہوں نے دیکھا بھی کون سی حدیث پہلے تھی، کون سی منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، تو ایک ایک مسئلے پر کئی کے دن وضاحت رہتی، ان پہ ان کی گفتگو جاری رہتی، پھر آخر میں جب مسئلے میں متفق ہو جاتے کہ یہ حل اس کا ہونا چاہیے پھر اسے لکھ لیتے، اس طرح سے فقہ آگے جاری ہوئی۔ تو ان جو بڑے علماء تھے جو ہمارے جو یہ چاروں جو بزرگ ہیں، انہوں نے اصول وضع کیے، قرآن و حدیث سے اصول بنائے، ان اصولوں کی روشنی میں ان کے شاگردوں نے اور آگے آنے والی امت نے مسائل بنائے، تو وہ جو اصول انہوں نے وضع کیے تھے، بنائے تھے، جن کے ذریعے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، وہ تمام اصول ان کا نام ہے اصول الفقہ، اور ان کے ذریعے یہ یعنی فقہ کی یہ بنیاد ہے اصول فقہ۔ اصول فقہ ہوگی تو پھر فقہ، جیسے تو ہم اپنی ضرورت کے لیے عام لوگوں کو تو مسائل کی ضرورت ہے، لیکن یہ علماء کو ضرورت ہے کہ کوئی مسئلہ امام نے کیسے نکالا ہے، وہ اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے انہیں یہ اصول نکالنے پڑیں گے۔